السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر ہے 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ الف لام میم، یہ کامل کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ ذالکا، یہ الکتاب کتاب ہے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور کچھ اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے دیا ان کو، ینفقون خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں یہ بات سن لیں کہ جس آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی اسی آیت کو اگلے سبق میں ریپیٹ کیا جائے گا، اور اس کے تعلق سے جو مزید بقیہ تفسیر ہے وہ بیان کی جائے گی۔ جب ایک آیت کی جو مختصر تفسیر ہے وہ ختم ہوگی تو پھر اس سے آگے کی آیت جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے کل اس کے فضائل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، یؤتی بالقرآن یوم القیامۃ واہلہ الذین کانوا یعملون بہ، قیامت کے دن قرآن پاک اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران سب سے آگے آگے ہوں گی، یعنی قرآن پاک لایا جائے گا تو سورہ بقرہ اور آل عمران سب سے آگے آگے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے 3 مثالیں بھی بیان فرمائی۔ نواس کہتے ہیں جنہیں میں نے کبھی نہیں بھولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا یہ دونوں صورتیں 2 بادل یا 2 گھنے سائبان ہوں، کأنہما غمامتان او ظلتان، گویا کہ یہ دونوں صورتیں 2 بادل ہیں یا 2 گھنے سائبان ہوں، جن میں چمک دمک ہو، یا پر کھولے ہوئے پرندوں کے 2 جھرمٹ ہوں۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ مسند امام احمد ابن حنبل۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، اور یہاں سامعین و سامعات یہ بھی ملحوظ خاطر رکھیں، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے،
اللہ کے قرآن کا جو پیغام ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے پلس عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک سفارش کرے گا، سورہ البقرہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی۔ اور پیارے بھائیوں، یہی روایت یہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 805۔ یؤتا بالقرآن یوم القیامت واہلہ الذین کانوا یعملون بہ، تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوگی۔ پیارے بھائیوں، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں الف لام میم ہے، اور یہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے شروع میں ہیں۔ کہیں پر قاف والقرآن المجید، اسی طرح صاد، حامیم، تاسیم، میم، الف لام را وغیرہ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں جو بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہی ہے، اور اس کے تعلق سے مختلف تفاسیر ہیں کہ یہ جو ہے وہ صورتوں کے نام ہیں وغیرہ۔ بہرحال ان کا معنی اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے۔ ان کے معنی کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھی بے مقصد نہیں اتارا۔ ان کا بھی مقصد ہے اور معنی ہے، لیکن یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک خود جانتا ہے۔ اور کچھ جاہلوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے قطعاً کوئی معنی نہیں۔ تو یہ بات طے ہے کہ ان حروف کے بھی حقیقت میں معنی ہیں، لیکن نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس تعلق سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ ہاں، ہم اس پر یہی کہیں گے، آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ اور اس پر بعض جاہلوں نے یہ بھی کر رکھا ہوتا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کو کسی ایک جگہ پہ لکھ کر دکان، مکان اور گاڑی میں برکت کے لیے بھی لٹکایا جاتا ہے، کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الکتاب، اس سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے، اور ریب کے معنی ہے شک کے۔ لا ریب فی یعنی لا شک فی، کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فی، کوئی شک نہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو کبھی شاعر کہا، کبھی دیوانہ مجنون کہا، کبھی یہ کہا کہ یہ گزشتہ قصے کہانیوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ جو قرآن پاک ہے نعوذ باللہ یہ اس شاعر کی شعر و شاعری ہے، نعوذ باللہ یہ دیوانے کا دیوانہ پن ہے، یا یہ قصے کہانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ شاعر کی شعر و شاعری نہیں، یہ دیوانے کا دیوانہ پن نہیں، اور یہ قصے کہانیاں نہیں۔ اور فرمایا ہدن،
ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ پیارے بھائیوں، ویسے تو پورا قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جیسے اللہ نے آل عمران میں فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا معنی بنتا ہے راستہ دکھانا۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، کہ راستہ دکھانا۔ اور اسی طرح دوسرا معنی بنتا ہے منزل تک پہنچا دینا، اور یہ صرف متقین کے لیے ہے، کیونکہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو راہبر و رہنما کے کہنے پر چلتا ہے۔ شفا اسی مریض کو ہوتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو قرآن پاک ہدن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اور منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ متقین کے لیے ہے۔ جو عمل کرے گا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ گمراہ رہے گا۔ فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے معنی کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہدن للمتقین میں متقین سے مراد وہ مومن بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو جسے وہ پہچانتے ہیں اس کو چھوڑنے میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی ہدایت کو پہچان کر ہدایت کو چھوڑتے نہیں، کیونکہ ہدایت چھوڑیں گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور اسی طرح کہا گیا متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے صفات بیان کی کہ ایمان بالغیب اور نماز کا قائم کرنا اور خرچ کرنا وغیرہ۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، تقوی کے معنی ہے بری باتوں سے منع ہونا، بری باتوں سے بچ جانا، رک جانا، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے متعلق پوچھا تو جواب دیا کہ کیا کبھی آپ کانٹوں والے راستے پر بھی چلے ہیں، یعنی راستے کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ ایسے راستے پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے؟ کہا کہ چلنے والا دامن کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے اور کوشش کر کے احتیاط سے گزرتا ہے کہ کہیں میرے کپڑے، میرے دامن کانٹوں سے الجھ نہ جائے۔ تو فرمایا کہ بس ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، اور بچنے والا متقی ہے۔ یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے معنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا کہ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے یؤمنون کے معنی ہے یصدقون، کہ وہ تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان ایک جامع کلمہ ہے۔ اللہ، اس کی کتابیں، اس کے رسول، اللہ تعالیٰ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے اقرار اور اس اقرار کی فعل کے ساتھ تصدیق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بالغیبی، غیب کے ساتھ غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسانی حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں
آخرت کا دن، جنت، جہنم، اللہ کا دیدار، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں غیب ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان ہے۔ ہم نے ملائکہ کو نہیں دیکھا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان ہے۔ آخرت کو، جنت کو، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو ہم نے نہیں دیکھا، یہ تمام غیب ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے مشاہدے یا اپنی عقل یا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اور جو غیب کے منکر ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب قبر کا عذاب کیسے ہوگا جبکہ ہمیں تو یہ عذاب نہیں دکھائی دیتا۔ اور اسی طرح اس کے تعلق سے مختلف شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری حواس سے باہر ہیں، ہماری عقل ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، تو جو شریعت نے بتلایا اس پر اسی طرح ایمان لے آنا ہے، چاہے وہ باتیں عقل کے خلاف ہوں، ہمارے دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے سے باہر ہوں۔ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہے۔ ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ کسی نے اللہ کو دیکھا۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا؟ بالکل نہیں دیکھا، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، ہم نے اس کو نہ دیکھا نہ محسوس کیا، لیکن اس پر ایمان ہے۔ تو جب ان چیزوں پر ایمان ہے، عذاب قبر سے انکار کیوں؟ اور بعض جاہل قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل لے کر آ جاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، اگر عقل کا کوئی وزن معیار ہوتا تو مسا موزوں جرابوں پر اوپر کی بجائے نیچے سے ہوتا۔ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ گندگی نیچے سے لگ رہی ہے۔ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے پیارے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان بالغیب ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو عبیدہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے کوئی بہتر بھی ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی۔ ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور میرے ساتھ ایمان رکھتے ہوں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ مسند امام احمد ابن حنبل اور سنن دارمی۔ تو ہم نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین تھے۔ آپ کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور آنے والی کل کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو رسول نبی بنا کر بھیجا۔ تو کوئی پوچھے کہ کیا ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن ہم آپ پر ایمان لائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ہی خاتمہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔